اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پاک ہے وہ ذات جس کی حمد و ثنا سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہے۔ السلام علیکم۔ میں اس لیے یہ چھوٹی سی بچوں کی دکان میں نے ڈالی ہے گولی ٹافیوں کی، اور اللہ تعالیٰ پاک نے ایک رزق کا دار و مدار بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں کام یہ ثواب ہے، اور یہ ثواب کا معنی کہ کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی ثواب کے بھی اور رزق فراہم کر سکتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ رازق ہے، لیکن اس کی نیت پر دار و مدار ہے، اور یہ قدرت کا کارخانہ اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہوا ہے سب کو، امیر کا غریب کو، غریب کا امیر کو، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ کوئی رازق اپنے آپ کو رازق نہ سمجھ کے بیٹھ جائے، اور جو اپنے آپ کو رازق سمجھ کر بیٹھے گا وہ اللہ تعالیٰ ذات پاک کا غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ رازق صرف اللہ ہی ہے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب کا رازق اور سب کا مالک اور سب کا خالق ہے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسی نیت ویسی مراد، یہ آج کا میری کہ گفتگو کا موضوع ہے، جیسی نیت ویسی مراد، کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک ہمیشہ انسان کی نیتوں پر دار و مدار ہے۔ جو کچھ بھی ہم نیک اعمال، چاہے نیکیاں کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی نیت پر دار و مدار ہوگا۔ اگر نیت کر کے کوئی گناہ کیا ہوگا اور اس کے متعلق پوچھ ہوگی، کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ہم نیکیاں کریں گے، نیت کر کے ہم نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذات پاک ہماری وہ نیت کی جو نیکی کی ہوگی کبھی ضائع بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کی نیکی کو برباد کر دے گی، اور جب تک اس کی نیکی برباد نہیں کرتا اس وقت تک شیطان کو سکون نہیں آتا۔ تو شیطان کیسے انسان کی نیکی کو برباد کرتا ہے؟ وہ انسان کو وسوسے دیتا ہے، ریاکاری کی طرف مائل کرتا ہے، کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی زکوٰۃ کرتا ہے، چاہے کوئی صدقہ کرتا ہے، چاہے کوئی خیرات کرتا ہے، کہ اس کے دل میں ریاکاری ڈالتا ہے، یعنی کہ دکھاوا۔ جب تک وہ کسی کو سنا نہ لے، جب تک کسی کو وہ دکھا نہ دے، وہ اس طرح انسان کی نیکی، اگر انسان نے کسی کو سنایا اس لیے کہ پتہ چلے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے خیرات کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے حج کیا ہے، تو اس کی نیکی برباد ہو جائے گی، اس کا بڑے سے بڑا وہی عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا، صرف یہ ریاکاری کی وجہ سے۔ لیکن ایک دکھاوا ایسا ہوتا ہے جو جنت میں لے جائے گا، اور ایک دکھاوا ایسا ہوتا ہے کہ دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی دکھاوا ہے جو دوزخ میں لے جائے گا، ریاکاری والا، اور جو جنت میں لے جائے گا دکھاوا وہ یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرے اور دکھائے اس لیے کہ میری طرف دیکھ کر لوگ بھی یہ نیکی کرے، اگر نماز پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، اور جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے اور اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، اور اچانک وہ اپنی دھیمی آواز میں وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی اچانک کوئی اور شخص آتا ہے تو وہ بلند آواز کر دیتا ہے تھوڑی سی تلاوت کے لیے کہ پتہ چلے
کہ دوسرا بھی سن لے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی پاک کلام پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کی نیت یہ ہو کہ میری طرف دیکھ کر دوسرے کو بھی شوق پڑے، وہ بھی تلاوت کرے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ سمجھ لے کہ نماز تو ایسی ہونی چاہیے نا، کسی کو بھی نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو دکھاوے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی کہ سمجھ لے کہ یہ کس کی، یعنی کہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک یہ ایسے دکھاوے کی نمازیں ایسی، یعنی کہ دکھاوے کے، یعنی کہ قرآن پاک پڑھنا کہ اس کی طرف دیکھ کر لوگ بھی پڑھیں، لوگ بھی نمازیں پڑھیں، لوگ قرآن پاک پڑھیں، لوگ اس کی طرف دیکھ کر سخاوت کریں، لوگ اس کی طرف دیکھ کر حج کریں، تو یہ دکھاوا جو ہوگا جنت میں لے جائے گا، یہ ریاکاری کی طرف شامل نہیں ہوگا۔ ایک دکھاوا یہ ہے جو جنت میں لے جائے گا، ایک دکھاوا وہ تھا جو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو ایسے ہی نیت پر دار و مدار ہے ہر انسان کی نیکی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ذات ہمیشہ جو نیت ہے وہی مراد تک پہنچتی، اصل مراد دینے والا کون ہے؟ اللہ مراد ہے، اور انسان نیت